باقی عوام کے لحاظ سے ہم نے اپنے سیمینار کا سلسلہ تھا رؤیت ہلال سیمینار، اس میں بھی وضاحت کی، لیکن لوگ کچھ گھٹی میں پائی جانے والی دلیلیں ہیں ان سے باز نہیں آتے، وہ ہمیشہ سامنے رکھتے ہیں۔ مثلا چاند جو ہے وہ 29 کو نظر نہ آئے اور 30 کو جب نظر آئے تو اگر وہ چاند موٹا ہو تو اسی کو دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ پھر آج دوسری کا ہے۔ اگر وہ زیادہ دیر تک رہے نسبتاً تو پھر بھی کہتے ہیں یہ دوسری کا، اگر وہ زیادہ روشن ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا، اگر وہ کچھ اونچا ہو تو پھر بھی کہتے ہیں دوسری کا۔ حالانکہ سائنس میں بھی، علم فلکیات میں بھی اور شریعت میں بھی، تینوں میں یہ چاند کا موٹا ہونا، اونچا ہونا، زیادہ روشن ہونا، کچھ دیر زیادہ رہنا، ان تینوں میں کسی کے نزدیک بھی یہ چاند کی دوسری کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چاند دوسری کا تھا تو اس لیے ایسا ہوا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ سائنس بھی اس کو نہیں مانتی اور فلکیات بھی اس کو نہیں مانتے۔ اصل میں یعنی یہ ہے کہ مثال کے طور پر 29 جو چاند کی ولادت ہے، چاند کی ولادت یعنی قران شمس و قمر کے بعد کم از کم 20 گھنٹے گزرنے چاہیے کہ وہ چاند پھر نظر آئے۔ اس سے پہلے چونکہ سورج کی شعاعیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، وہ زیادہ قریب ہوتا ہے تو نظر نہیں آتا۔ اتنے گھنٹے گزر گئے ہوں تو پھر چاند اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ نظر آ جائے۔ پھر آگے موسم کے حالات اور جغرافیائی طور پر کچھ چیزیں مزید اس پہ اثر انداز ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ 20 گھنٹے کا جو وقفہ ہے یہ 30 تک بھی جا سکتا ہے کہ تب چاند نظر آئے۔ اب مثال کے طور پر 29 کی تاریخ تھی چاند نظر آنے کی، اور چاند کی ولادت کے بعد 20 گھنٹے گزر چکے تھے مگر چاند نظر نہیں آیا۔ اب چاند جس وقت نظر نہیں آیا تو اگلی شام تک تو اور 24 گھنٹے چاند کو مل گئے، اب چاند بن گیا 44 گھنٹے کا، 20 گھنٹے پہلے تھے اور 24 گھنٹے اور مل گئے۔ پہلے جس وقت 29 کو پورے ملک میں مثال کے طور پر جب چاند نظر نہیں آیا تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ چاند ہے ہی نہیں کہیں، چاند اس وقت بھی تھا لیکن نظر نہیں آیا۔ اس وقت تھا ابھی 20 گھنٹے کا، اگلے دن چاند بن گیا 44 گھنٹے کا اور اب چاند نظر آ گیا ہے، پہلے کسی کو نظر نہیں آیا۔ اب جس